عصمت کعبہ کو ٹھکرانے گمراہی کا زمانہ آ گیا نا. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہر آدمی کی ہدایت مختلف ہے. ان کی ہدایت اسلام میں سمجھتے ہیں وہ، ہماری ہدایت سرکار کے قدموں میں ہے. اچھا، اب لوگوں کو جو سرکار والے ہیں ان کو وہاں سے نکالیں گے تو وہ کعبے سے، اسلام سے، قرآن سے دور ہوں گے نا. دور ہو کر کہاں آئیں گے؟ سرکار کے پاس آئیں گے، سرکار کی ذات کی طرف آئیں گے. وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ یہ جا کہاں رہے ہیں، وہ صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے اسلام کو چھوڑ دیا. لیکن قرآن میں لکھا ہے، حضور کو خطاب ہوا اللہ کی طرف سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ پھیر لینا دین حنیف کی طرف، کیونکہ مستقبل میں یہی قائم ہونے والا دین ہے. اب چہرہ حضور نے اسلام سے پھیرا اور دین الہی کی طرف کر دیا، ٹھیک ہے نا. اب مسلمانوں کو کیا کرنا ہے؟ وہی کرنا ہے جو اس دن کیا تھا. جو آیت ہے نا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تیرا بار بار اٹھتا ہوا آسمان کی طرف چہرہ دیکھ لیا. ہم نے بار بار اٹھتا ہوا تیرا چہرہ آسمان کی طرف دیکھ لیا. تو اپنے دل کی رضا کے مطابق ادھر منہ پھیر لے جہاں تیرا دل ہے. پھر انہوں نے بیت الخد سے منہ پھیر کے اور پھر حجر اسود کی طرف رخ اپنا. پھر پیچھے کیا ہوا؟ پیچھے کیا ہوا؟ جیسے ہی ابو بکر نے دیکھا وہ بھی مڑ گئے. ابو بکر کے برابر میں عثمان، عمر، علی، یہ سب بھی مڑ گئے. لوگوں نے پوچھا کہ بھائی سب کے چہرے کیوں پھر گئے نماز کے دوران؟ تو ایک دوسرے سے کہتا ہے تم نے پھیرا تھا. میں نے بھی پھیر لیا. تم نے کیوں پھیرا تھا؟ بولے یار اس نے پھیرا تھا. آخر تک بات ابو بکر تک آ گئی. انہوں نے کہا کہ میں نے تو اس لیے پھیرا کہ حضور پاک نے پھیر لیا. تو جو وہ اس وقت ہوا تھا واقعہ، وہ واقعہ اسی واقعے کی طرف اشارہ تھا. پہلے حجر اسود کی طرف چہرہ پھروایا ان کا، پہلا قبلہ چھڑوا کے نیا قبلہ ان کو دیا، اور مہدی کے دور میں وہ دین چھڑوا کے نیا دین ان کو دیا. قرآن میں ہے جی کہ یا رسول اللہ تم اپنا چہرہ دین حنیف کی طرف کر لینا، کیونکہ مستقبل میں وہی قائم ہونے والا دین ہے. ہاں، کیونکہ مستقبل میں وہی دین قائم ہونے والا ہے. وَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ. وہی بات ایک ایک لفظ ہے. اچھا، اب دیکھنا یہ ہے اگر مسلمان قرآن کو مانتے ہیں تو پھر قرآن پر عمل بھی کرنا چاہیے نا. اس وقت تو قرآن کا تقاضا یہ ہے کہ دین اسلام کو چھوڑ کر دین الہی کی طرف رخ کر لو. اور یہ خطاب مسلمانوں کو نہیں ہے، یہ خطاب محمد رسول اللہ کو ہے. تو جس جس کو محمد سے دلچسپی ہے وہ پھیر لے گا. جس کو محمد سے محبت ہے وہ محمد کی اطاعت کرے گا، پیروی کرے گا. بھائی جو حکم اللہ نے اپنے حبیب کو دیا ہے، جو اس سے محبت رکھتے ہوں گے وہ بھی اپنے محبوب کے نقش قدم پر چلیں گے نا. مگر اللہ نے حضور کو کہہ دیا ہے کہ تم اپنا چہرہ دین حنیف کی طرف پھیر لینا، کیونکہ وہی مستقبل میں قائم ہونے والا دین ہے. بے شک. تو قیام دین الہی کی خبر، دین الہی قیام دین الہی کی خبر قرآن میں موجود ہے.
لیکن یہ باتیں انجمن والوں کی سمجھ میں نہیں آتی. کیوں نہیں آتی؟ اکڑ کی وجہ سے، انانیت کی وجہ سے. سمجھنا چاہے کوئی تو بہت مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے. چلو تم کو ہم پر بھروسہ نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، قرآن پہ تو بھروسہ ہے. تو قرآن میں لکھا ہوا ہے نا یہ تو. اذا جاء نصر اللہ، اور جب وہ آئے گا اللہ کا مددگار. اذا جاء نصر اللہ، اور جب وہ آئے گا اللہ کا مددگار. والفتح، اور کنجیاں بانٹے گا. کنجیاں بانٹے گا. تو پھر کیا ہوگا؟ کنجیاں جب بانٹ دے گا وہ، تو پھر دیکھنا ورائت الناس، پھر تم دیکھنا کہ آمت الناس، دوڑ دوڑ کے، غول در غول اللہ کے دین میں داخل ہیں. ورائت الناس يدخلون فی دین اللہ. اور پھر حکم ہوا حضور کو فسبح بحمد ربک. کیا مطلب ہے؟ کیا بات. تو پھر تو اپنے رب کی جو ہے نا خوب حمد و ثنا کرنا. فا مستقبل کے لیے ہے. جب ایسا ہو تو کہنا واہ کیا شان ہے میرے رب کی. انسانوں کو بھی اپنے دل میں لے لیا. فسبح بحمد ربک. تو پھر مستقبل کی طرف اشارہ ہے. پھر فسبح، پھر حمد و ثنا کرنا. جب یہ منظر دیکھو فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا. اور وہ جو خیال تیرے دل میں آیا ہے نا کہ آخری دین، آخری نبی، سب کچھ ختم ہو گیا، اس خیال کے لیے استغفار پڑھتا رہا کر. جو تو نے سوچ لیا کہ اب تو آخری نبی آ گیا ہوں میں، اور آخری دین بھی آ گیا ہے، اب تو ختم ہو گیا ہے کہانی سارا کا سارا کچھ. تو یہ جو خیال فاسد آیا نا محبوب تیرے دل میں، اس کی درگزر کے لیے استغفار کرتے رہنا. تو معاف کر دینے والا ہے. کیا تو بنتا ہے استغفر. انہ کان توابا. کون؟ اللہ ہے تو وہ معاف کرنے والا ہے. انہ سرکار کی طرف اشارہ. انہ کان توابا واستغفر انہ کان توابا. فسبح بحمد ربک واستغفر. فسبح بحمد ربک. وہاں تو کہا ہے کہ پھر تو اپنے رب کی پاکی بولنا، شان بیان کرنا، اس کی حمد و ثنا کرنا. اور پھر واستغفر، اور پھر یہ کہہ رہا ہے کہ استغفار بھی کرنا. کیوں؟ انہ کان توابا. کیونکہ وہ جو آنے والا ہے نا وہ بڑا معاف کرنے والا ہے. بے شک.